اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہاں قرآن مجید کی یہ صورت مکمل پڑھی اور وہاں پریشانی کا خاتمہ ہو گیا۔ قرآن کریم کی یہ ایک صورت پڑھ کر دعا مانگ کر ہر مصیبت دکھ پریشانی صرف ایک صورت سے حل۔ ویسے تو دن رات کے بہت سے وظائف ہیں، لیکن آپ کی خدمت میں آج جو وظائف لے کر حاضر ہوا ہوں، کسی بھی نماز کے بعد ایک صورت کا بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کے اس خاص اللہ کے نام اور صورت اور ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین جانیے کہ درود پاک واحد ایسی چیز ہے، واحد ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے، اور ہماری دعائیں، ہماری حاجات فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں سب سے پہلے ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس بھی حال میں رکھا ہے، سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کریں، اس ذات کا شکر ادا کرتے رہا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لہٰذا اس رب العزت نے آپ کو جس بھی حال میں رکھا ہوا ہے، آپ اس میں خوش رہا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں، اور آپ کی جتنی بھی توفیق ہے اس کے مطابق آپ غریب کو صدقہ لازمی دیا کریں۔ صبح نماز فجر کے بعد یہ عمل کرنے سے رات تک اگر کروڑوں نہ ملیں تو پھر مجھے کہیے گا۔ میرے بھائیوں بہنوں، اگر آپ لوگوں کو مالی پریشانی ہے، آپ لوگ غریب ہیں، آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، تو صبح نماز فجر کے بعد چاہیں تو یہ وظیفہ کر لیں، نہیں تو ظہر کے وقت، رات کو عشاء کے وقت، جب آپ کو صحیح لگے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ جو عمل آپ کو بتا رہا ہوں یہ عمل کر لیجئے گا۔ بڑی رقم چاہیے ہوگی یا بڑی سے بڑی رقم کی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ آپ کو وہ رقم اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ضرور عطا کرے گا۔ ناظرین، بڑا ہی خاص عمل، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جس بھائی بہن نے اپنی زندگی میں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیا، آپ لوگوں کو کبھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عمل مکمل ہوتے ہی آپ لوگ ایسے معجزات دیکھیں گے، ایسی آپ کو غیب سے مدد ہوگی کہ آپ لوگوں کو جتنی بڑی سے بڑی رقم چاہیے ہوگی آپ لوگوں کو انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ ناظرین، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے ایک ایسا وظیفہ مل جائے کہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے، اس کی تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے، اس کی بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر اسے دولت چاہیے تو اسے دولت مل جائے، یا اس کی کوئی اور حاجت ہے تو اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے۔ اور بہت سے لوگ طرح طرح کے وظائف پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں۔ کچھ میرے بہن بھائی ایسے ہیں جو عمل انہیں بتایا جاتا ہے، جیسے وہ عمل کرتے ہیں تو ساتھ ہی پھر لوگوں سے بات چیت کرنے لگ جاتے ہیں، فون پہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ ایسا ہرگز مت کیا کیجئے۔ جو چیز میں بتاؤں آپ نے ویسے ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ یہ عمل کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی تو آپ لوگ بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، تو ایک بار یہ بھی آزما کر ضرور دیکھ لیجئے۔ آپ لوگوں کے اپنے فائدے کے لیے یہ خاص عمل بتا رہا ہوں۔ مجرب عمل ہے، تقدیر کے بند دروازے اگر راتوں رات نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ محترم ناظرین، یہ خاص صورت صرف ایک رات سونے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھنے سے فوری مدد ملتی ہے۔ تو صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو رات سونے سے پہلے پڑھ لیں، اور پڑھتے ساتھ ہی رزق دولت مل جاتا ہے۔ یہ خاص صورت صرف ایک رات میں ایک مرتبہ پڑھنی ہے، لاکھوں کروڑوں بھی چاہیے ہوں تو فوری مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ جو بھی کرتا ہے کروڑوں پتی ہو جاتا ہے۔ رات میں صرف ایک بار یہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ پڑھنے والے سے رب کی ذات اتنا خوش ہوتی ہے کہ عرش پر بیٹھا رب فرشتوں سے ذکر کرتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس بندے کی تمام بندشیں، رکاوٹیں دور کر دو۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے خوش ہو جائے، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے، تو یہ خاص وظیفہ اور ساتھ میں ایک دعا بھی آپ کو بتاؤں گا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورے وظیفے کی صحیح طرح سمجھ آ جائے۔
تو محترم ناظرین، اس کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے۔ رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس کی نسلوں کو آباد فرما دیتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان اور مجرب ہے، اور اللہ کا کرشمہ خود دیکھو گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ وظیفہ سارے وظائف کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا کیسے اللہ کی آپ کے اوپر رحمت ہوگی، کیسے آپ کے کام خود بخود بنتے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہے، آپ کے کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار چل نہیں رہا، گھر میں بے برکتی، بے سکونی، مایوسی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے سے یہ تمام مسائل بھی دور ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی بندشیں، رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی، اور آپ کی زندگی میں خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ جو بھی آپ کے مقاصد ہیں وہ بھی پورے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پہلے جو بھی کام آپ کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہو پاتا، یا آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے، آپ کسی کام میں لگے ہیں اور آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، تو اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر طرح کی آپ کے اوپر بندش، رکاوٹ، نظر، حسد سب دور ہو جائے گی، اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائے گا۔ آج صرف یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور اس کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اس نایاب وظیفے کی برکت سے آپ کے ہاتھوں میں دولت اور پیسہ ہوگا۔ انشاءاللہ غیب سے آپ کے لیے دولت کا بندوبست کیا جائے گا۔ یہ وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ جو وظیفہ ہے اسے پڑھنے سے اللہ کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ ہستی جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جسے کوئی گمان چھو نہیں سکا، تعریف کرنے والے اس سے عاجز رہے، نہ ہی کوئی اسے بدل سکا، نہ زمانے کی کسی بات کا کوئی خوف اسے ہے۔ پہاڑوں کے وزن اور سمندر کی پیمائش کا علم اس کے پاس ہے۔ بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کی عدد سے وہ باخبر ہے۔ کس پر رات کی ظلمت اور دن کی روشنی ہے وہ سب جانتا ہے۔ اس پر آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، سمندر کی گہرائی اور پہاڑ کی چوٹی پر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہ ہر چیز کو اس کی تمام تر تفاصیل کے ساتھ جانتا ہے۔ آپ آہستہ بولیں یا زور سے، وہ آپ کے اندر چھپے تمام بھیدوں سے واقف ہے۔ وہ تمام سانس کو نکلتے اور اترتے ہوئے دیکھتا ہے، رگوں میں چلنے والے خون کی آواز سنتا ہے، پتے کے ٹوٹنے اور زمین پر اس کے گرتے وقت کی آواز کو سنتا ہے، زمین کے اندر اس کے نیچے چلنے والے کیڑوں کی آواز کو سنتا ہے، سمندر کی تہہ میں چلنے والی مچھلی کی آواز سنتا ہے، بحر و بر میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اسی کے علم میں ہے۔ وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، رب ہے۔ مسند احمد نے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں اس واقعے کا بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عظمت کو بیان فرما رہے تھے، اس وقت آپ کی یہ کیفیت تھی کہ آپ کا جسم مبارک ہل رہا تھا، اور دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ زمین پر گر پڑیں گے۔ ناظرین، اسے اللہ کی معرفت کہتے ہیں، اور یہ معرفت انسان کے اندر ایک بھونچال کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ یہ کیفیت اللہ کو دیکھے بغیر دیکھ لینا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے اس عظیم کائنات جس کا ہم ایک بہت ہی چھوٹا سا قطرہ ہیں، ہمیں ایک ہی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور وہ مقصد عبادت، عبادت اور صرف عبادت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی مقصد حیات نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے میں کسی کمی کو پورا کرنے کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ رب العزت کا نعوذ باللہ کوئی کام اٹک گیا تھا جس کی وجہ سے انسان کی خلقت ضروری تھی۔ انسانی خلقت کا واحد مقصد صرف عبادت ہے، اور انسان سے اس خدا کی صرف عبادت مطلوب ہے۔ اس لیے صبح شام اسے یاد کرو۔ یہی انسانیت کی معراج اور امتیاز ہے کہ جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے تو ساری دنیا اس کی غلام ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے پھر اس انسان کے دوست اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، اس انسان کے دشمن اللہ کے دشمن ہو جاتے ہیں۔
بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا ہو کر تو دیکھیے، اللہ کی ذات کو مقصد بنا کر زندگی گزار کر تو دیکھیے، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مر مٹنا تو سیکھیے۔ خوشی بھی وہی ہو جو اسے پسند ہے، غم بھی اس کا، لحاظ اظہار بھی اس کا، ہر دم اور ہر لمحہ اس کی رضا مطلق ہو۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہر وقت ہر لمحہ شکر ادا کرتے رہا کرو۔ اسلام نے شکر ادا کرنے کے ہمیں 4 طریقے بتائے ہیں: دل سے شکر ادا کرنا، زبان سے شکر ادا کرنا، نعمتوں کے استعمال سے شکر ادا کرنا، اور مخلوق خدا کی خدمت پر شکر ادا کرنا۔ اگر کوئی آپ پر احسان کرتا ہے، آپ اس کے بجائے احترام کسی اور کا کریں تو وہ ناراض ہو جائے گا، اور بالکل اسی طرح اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم اللہ کے بجائے کسی اور کی بندگی کریں تو اس عمل سے اللہ بہت سخت ناراض ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک فطرتی اصول ہے کہ جس شخص پر کوئی احسان کرتا ہے تو وہ بندہ اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کی پسند ناپسند تک کو ترجیح دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حقیقی احکامات کو ہر وقت ماننے کی اور ترجیح دینے کی کوشش کریں۔ زبان سے شکر ادا کیا ہو تاکہ انسان اس کا اقرار اور اظہار کرے کہ یہ چیز میرے ابو نے یا بھائی وغیرہ نے دی ہے۔ ریاکاری مقصود نہ ہو، ہر دی ہوئی چیز پر الحمدللہ کہیں۔ مثلا الحمدللہ، اللہ نے مجھے آنکھوں کی نعمت سے نوازا۔ بندوں کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو چھوٹی چیز بھی دے تو اس پر اس کو جزاک اللہ کہہ دیا جائے تاکہ اس کے ذریعے اس کی دی ہوئی نعمت کا اسے بدلہ مل سکے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا، جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ ناظرین، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو عملی طور پر استعمال کرنا اور اس کا استعمال کر کے اظہار کرنا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی آپ کے پاس آئے، انہوں نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ، کپڑے صاف ستھرے پہن کر آؤ، کیونکہ اللہ خود بھی جمیل ہے اور خوبصورتی اور جمال کو پسند بھی کرتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اپنے وجود پر اظہار کرتے ہیں تو اس سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر استعمال نہ بھی کیا جائے تو یہ بھی ایک ناشکری ہے۔ تو محترم ناظرین، اب اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے۔ آپ نے کون سی تسبیح، کون سی سورت پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے اور کون سی احتیاط کرنی ہے، اچھے طریقے سے جان لیجئے۔ آپ نے وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے پورے یقین کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ وظیفے کے دوران آپ نے بولنا نہیں ہے۔ اکثر لوگ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، عربی کلمات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپس میں گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی بھی یہ عمل کر سکتا ہے، اور عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، اور اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو کشتی کرنے پر کسی کو پچھاڑ دے، اصل پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کی کون سی حالت افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، اسے بھی جسے تم پہچانتے ہو اور اسے بھی جسے تم نہیں پہچانتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ گروہ در گروہ اپنے اپنے نبی کے پیچھے چلیں گے اور عرض کریں گے، اے فلاں ہماری شفاعت فرمائیے، ہماری شفاعت فرمائیے، حتیٰ کہ طلب شفاعت کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو جائے گا۔ اور ناظرین، یہی وہ دن ہے جب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص دنیا میں بھکاری بن کر لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا تک نہ ہوگا، اور فرمایا کہ قیامت کے دن سورج مخلوق کے اتنا قریب ہوگا کہ اس کا پسینہ نصف جان تک پہنچ جائے گا۔
پس وہ اس حالت میں حضرت آدم علیہ السلام سے مدد طلب کریں گے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنے جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تاکہ مخلوق کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ آپ جائیں گے حتیٰ کہ جنت کے دروازے کا کنڈا پکڑ لیں گے۔ یہ وہ ہوگا جب اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا اور سارے اہل مشیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے۔ ناظرین، یہ ہے حد، یہ خاص عمل، جتنی بڑی رقم آپ کو چاہیے ہو، کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کا دل مانے، جب آپ کو ضرورت ہو آپ یہ 1 منٹ کا عمل کرنے کے بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ غیبی طریقے سے آپ کو ایسی مدد حاصل ہوگی، جو رقم آپ کو چاہیے اس سے کئی زیادہ آپ کو ملے گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، عمل کو آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ درود پاک کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور آپ بھی وہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں۔ چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیجئے، لیکن درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ لہٰذا درود ابراہیمی پڑھیے، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ اللہ پاک کے اس مبارک نام یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر ایک لفظ بنے گا۔ یا حی یا قیوم اس طرح ملا کے پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ یا حی یا قیوم کے بے شمار فضائل ہیں۔ یا حی یا قیوم کا وظیفہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی عزت، ہیبت اور وقار عطا فرماتے ہیں، اور اس ورد کو کرنے والے کو سلطان کے خوف سے نجات مل جاتی ہے اور پڑھنے والے کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کے 2 نام روزانہ پڑھ لیجئے، پھر ایسا معجزہ ہوگا جو چاہو گے انشاءاللہ وہی ملے گا۔ یہ کیسا وظیفہ ہے جو کہ 2 ناموں کا ایک مجموعہ ہے؟ اسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اور اکابرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی دن میں ان اعمال کو کر لیجئے تو اللہ کے حکم سے جو بھی آپ کی حاجات ہوں گی، جو بھی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی معاملات ہوں گے، اللہ اس کے معاملات میں رہنمائی فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ان ناموں کو پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ حضوری کیفیت رکھنے والے اللہ کے نام ہیں، ان کو صبح شام ضرور پڑھ لیا کریں۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ اگر ان اعمال کو اس طرح سے پڑھ لیا جائے تو اس کے بے شمار فضائل اور فوائد ہیں۔ حضوری کیفیت رکھنے والے اور 2 اللہ کے نام یا حی یا قیوم کا وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ کسی بھی دن کسی بھی وقت میں آپ نے 1 مرتبہ اس اسم اعظم یا حی یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یا حی یا قیوم جسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ اگر وہ بیمار ہوگا تو اللہ اسے شفا نصیب فرمائے گا۔ بعض شفا ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو تھوڑا بہت افاقہ ہوا، لیکن شفا کاملہ سے مراد ہے کہ اللہ اسے مکمل شفا نصیب فرمائیں گے۔ آپ نے 100 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھ لینا ہے۔ چاہے تو 1 گلاس پانی کا بھر کر رکھ لیں، اس پر پھونک مار کر پانی پی لیں اور سب گھر والوں کو بھی پلا دیں، تو انشاءاللہ اور زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جو بھی 1 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا، بیمار پڑھے گا تو بیمار کو شفا حاصل ہو جائے گی، خود پیے گا اللہ اس کی عمر دراز فرمائیں گے اور قوت روحانی اس میں اللہ تعالی زیادہ فرما دیں گے۔ اگر کسی سخت حاجت کے موقع پر پڑھے گا تو اسے چاہیے کہ اس مقررہ وقت میں پڑھ کر اول و آخر درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے اپنی حاجت کو طلب کرے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ اگر آپ کا کوئی بھی وظیفہ آپ کے کام نہیں آ رہا تو یہ عمل لازمی کر کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے بعد پتہ چلے گا کہ وظائف کام کیسے کرتے ہیں۔ ساری زندگی عمل کرتے رہو گے اور دولت پیسے دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے رہو گے۔ جس نے اس عمل کو کیا مال و دولت بے حساب اور بے تحاشا پایا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ بھی بہت مجرب اور خاص وظیفہ ہے۔ اس عمل کو کسی بھی وقت کسی بھی دن آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 21 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ آپ نے کرنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو محترم ناظرین، جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے کام خود بخود بنتے چلے جائیں گے۔ جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ آپ کی دولت کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے یا بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔
آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی۔ اللہ کے حکم سے اس اسم مبارک کی بہت زیادہ طاقت ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور آخر میں آپ نے دعا بھی مانگنی ہے کہ اے اللہ پاک، اے میرے اللہ، میری زندگی میں آسانی پیدا کر دے۔ اے اللہ، تو سب کا بادشاہ ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میری مشکلات دور کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میری دعائیں قبول فرما، جو بھی میرے اوپر بندشیں رکاوٹیں ہیں مولا وہ دور کر دے۔ اے اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے اور اس پہ حاضر توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ پیسے آپ نے کسی فقیر کو دینے ہیں، کسی غریب، کسی ایسے بندے کو دینے ہیں جو ضرورت مند بھی ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل آپ لازمی کیجئے گا اپنے رزق کے مسائل کے لیے، دولت کے مسائل کے لیے۔ ناظرین، اس وظیفے میں موجود سورۃ الکوثر کے بہت فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے، ہر بیماری کا آخری علاج ہے، جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے، دشمنوں کی زبان بندی ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی انشاءاللہ کبھی کمی نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں اپنے رزق میں کشادگی اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔